السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ الملک شروع کی ہوئی ہے اور کل ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 مکمل کی۔ آج ہم یہاں سے آغاز کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امنتم، حمزہ کو میم سے ملانا ہے بغیر غننے کے، پھر اس حمزہ کو صاف کر کے واضح طور پر نکالیں گے۔ میم کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ تا کو میم سے ملانا ہے، پھر میم کو آگے ہم میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے ملا رہے ہیں، اور پھر میم پر غنہ کریں گے۔ امنتم من فی السماء، میم کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ فا کو پھر ہم سین سے ملا دیں گے۔ فا کے بعد یا بھی موجود ہے لیکن یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، فا کو ڈائریکٹ سین سے ملائیں گے، اس لیے کہ سین پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے اور سین میں سیٹی بھی ادا کریں گے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے میم کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا۔ فی السماء ان یرسل، حمزہ کو ڈائریکٹ یا سے ملائیں گے۔ ادغام کے قاعدے سے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا، لہٰذا نون ساکن کو ہم بالکل ختم کر دیں گے۔ حمزہ کو یا سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، یا کو را سے ملائیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین میں سیٹی نکالیں گے۔ دو حمزہ ایک جیسے آگے ایک ساتھ آگے، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے، دونوں حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، ہا کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے۔ با پر 2 زبر ہونے کی وجہ سے وقف کی حالت میں با کو ایک زبر دے کر با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، فا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، سین کی سیٹی ادا کر کے سین کو نکالنا ہے۔ تا کو عین سے ملائیں گے، پھر میم کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کیف، کاف کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے۔ نذیر، ذا کو یا سے ملائیں گے، ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے۔ ذال کے بعد حروف مدہ میں سے یا ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے۔ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ وَلَقَدْ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ قاف کو دال سے ملائیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال ساکن ہو گیا، لہٰذا دال کو قلقلہ کیا جائے گا، یعنی دال میں ہم آواز کو ہلائیں گے۔ کذب الذین، کاف کو ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال پر تشدید ہے، ذال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر با کو ہم لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ کرنا ہے۔ ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کذب الذین،
من قبلہم، میم کو نون سے ملائیں گے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف کو پھر ہم نے با سے ملانا ہے، با میں قلقلہ ادا کرنا ہے، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ فَكَيْفَ كَانَ، کاف کے بعد یا مدہ الف مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نکیر، نون کو صاف کر کے پڑھنا ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ کاف کو یا سے ملائیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے پھر کاف کو کھینچنا بھی ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اولم، لام کو میم سے ملانا ہے بغیر غننے کے، حمزہ کو صاف کر کے ادا کریں گے، واو کو بالکل نہیں کھینچنا۔ یا رو، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پھر را کو یا واو سے ملائیں گے۔ الطیر، حمزہ کو صاف کر کے پڑھیں گے، لام کو طا سے ملانا ہے، لام کے بعد 3 حروف ہیں، یا بھی لکھی ہوئی ہے، الف بھی لکھی ہوئی ہے، لام بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے ہر ویڈیو میں بتلائی ہے، جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ لام کو طا سے ملائیں گے، طا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے، طا کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، طا کو آگے یا سے ملانا ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ الطیر فوقہم، فا کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے اس لیے کہ میم ساکن ہے۔ صافات، صاد پر دیکھ رہے ہیں کڑا زبر ہے، کڑا زبر ہونے کے بعد صاد پر مد بھی ہے۔ اب اتنے ہم نے کھینچنا ہے 5 الف کے مقدار، پھر صاد کو ہم فا سے ملائیں گے، پہلے ہم کھینچیں گے پھر صاد کو فا سے ملائیں گے اس لیے کہ فا پر تشدید ہے، تشدید پر پھر کڑا زبر بھی ہے اس لیے فا کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تا پر تنوین آ گئی، تنوین آنے کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا تو ہم نے تا کو واو سے ملانا ہے، تنوین کو ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے واو پر تشدید ہونے کی وجہ سے واو پر تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ صافات ویقبضن، یا کو قاف سے ملائیں گے، قاف میں قلقلہ بھی ادا کریں گے اور قاف کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے، با کو غات سے ملانا ہے، غات کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ ما یمسکہن، میم کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا، میم کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، یا کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھنا ہے، باریک پڑھیں گے، کاف کو بالکل نہیں کھینچنا، ہا کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، نون مشدد ہونے کی وجہ سے ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے، پھر لام کو ہم آگے را سے ملا دیں گے اس لیے کہ را پر تشدید ہے، اس کے بیچ میں 3 حروف ہیں، ان پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ہم نے لام کو را سے ملانا ہے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کریں گے، را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے، پھر را پر زبر ہونے کی وجہ سے ہم را کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ،
حمزہ کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، نون کے بعد ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ بیکلی، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کرنا ہے تھوڑا سا، اور لام کو بالکل نہیں کھینچنا۔ شیء بصیر، شین کو صاف کر کے پڑھنا ہے، پھر شین کو یا سے ملائیں گے۔ حمزہ پر تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ گیا تو با آنے کی وجہ سے اقلاب کے قاعدے سے ہم اس تنوین کو ختم کر کے میم سے بدل لیں گے، لیکن چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، اسے اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے، تو ہم نے تنوین کو میم سے بدلنا ہے اقلاب کے قاعدے سے۔ شیء بصیر، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ انہو بکل شیء بصیر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔